چاہیے۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی کے حقوق، اس حوالے سے چند نکات عرض کر دیتا ہوں۔ بحیثیت شوہر وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، قیامت میں اس سے محاسبہ ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اس اعتبار سے مرد کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی بھی، بیوی اور بچوں کی۔ لہذا جب شوہر ذمہ دار ہے، وہ منتظم ہے، تو دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری اختیار کرے، اس کی رضا کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی نظم قائم نہیں رہ سکتا جب تک سمع اور اطاعت نہ ہو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو جو تعلیم دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ یہ تو بیوی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے احکام تھے۔ دوسری جانب عورتوں کے حقوق، اس حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ شوہر حسن سلوک کا رویہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہوں۔ حسن سلوک نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کرنے کا رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھپن موجود ہے، وہ ایک حال پر تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس سے بھول چوک ہوگی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے نظر انداز کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی سے اس کے کسی عیب کی وجہ سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے دنیا میں کوئی انسان سوائے انبیاء کے کوئی بھی کامل نہیں ہے، انبیاء معصوم ہے، باقی تمام انسان مرکب ہیں خوبیوں اور کمزوریوں سے۔ خوبیوں سے فائدہ، کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ اور جو پسلی کی مثال دی ہے اہل علم نے نقطہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، بازو کے سہارے پسلی محفوظ رہتی ہے، اگر یہ بازو نہ ہو یہ پسلی کب کی ٹوٹ چکی ہوتی، لیکن بازو کے سہارے پسلی محفوظ رہتی ہے۔ تو بیوی بھی اپنے شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے اور پہنتے ہو اپنی بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ہاں ناراضگی ہو گئی ہے بستر الگ کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کا خیال رکھا ہے، بعض اوقات ناچاقی ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا ہے، فرمایا بستر الگ کر سکتے ہو، گھر میں علیحدگی اختیار کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کا رسول نہیں دیتا کہ زبان سے 3 الفاظ نکالو، گالم گلوچ کا رویہ رکھو، مار پیٹ کرو، گھر سے باہر نکالو، اپنے سسرال چھوڑ کے آ جاؤ، یا جو ہے وہ خود میں کے چلی جائے۔ ان میں سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے ضد اور انا آڑے آتی ہے، اور نتیجہ خاندان کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ صحیح طریقہ جب کبھی ایسی بات ہو جائے دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے، اس میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی ہے۔
یہ تھا میاں بیوی کے حوالے سے تعلیم.